So, before started practically supplying the products to the export markets, we had to look into the contract documents as well. So these contract documents are sometimes also to be submitted to the TDAP, and they also serve as the basis of the agreement between the two parties, which are importer and exporter. So there is a document which is really very important and need very careful attitude on the part of the exporter. تو کیا ہوتے ہیں یہ کانٹریکٹ ڈاکومنٹس اینڈ واٹ از دا فریم ورک آف دس ایکسپورٹ کانٹریکٹس؟ دیٹ انکلوڈس ڈسکرپشن آف دا انڈرسٹینڈنگ ریگارڈنگ پرائز. فار ایگزامپل کہ جو پروڈکٹ آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں یا جو گروپ آف پروڈکٹس آپ بھیج رہے ہیں ان کی پرائسز جو ہے اس کی بیسس کیا ہوگی. There are Incoterms which are used as far as the prices are concerned. تو وہ Incoterms کیا ہیں؟ کیا وہ ایکس ورکس پرائسز ہوں گی، وہ C&F پرائسز ہوں گی، وہ CIF پرائسز ہوں گی، یا FOB پرائسز ہوں گی؟ اس کے بارے میں ڈسکشن چلے گی. لیکن یہ بنیادی چیزیں ہیں جس میں جاننا ضروری ہے کہ کیا جو پرائس ہم کوٹ کریں گے وہ پرائز صرف ہماری فیکٹری تک ہوگی، اس کے بعد کے ایکسپینڈیچر جو ہے وہ بیئر کرنے ہیں امپورٹر نے، یا ہم نے جو پرائز دینی ہے وہ امپورٹر کے ساحل تک جتنی بھی کاسٹ ہے اس میں وہ پرائز شامل ہوگی. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے معروضی حالات کے اوپر، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کیننس آف دا امپورٹر اینڈ ایکسپورٹر ریگارڈنگ دا پروڈکٹس. سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ ان آرڈر ٹو پروموٹ دا پروڈکٹ جو ایکسپورٹر ہے وہ ایگری کر جاتا ہے کہ میں جو آپ کو پرائز دوں گا وہ آپ کے پورٹ تک جتنے ایکسپینڈیچرز ہیں اس کو میں بیئر کروں گا. سم ٹائمز جب اس کے پاس اتنا مارجن نہیں ہے یا اس کی اتنی کیننس نہیں ہے ایکسپورٹر کی، امپورٹر زیادہ کین ہے، تو یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ کہتا ہے جی کہ میں ایکس ورکس پرائسز، یعنی میرے فیکٹری تک یہ پرائسز ہیں، اس کے بعد تمام اخراجات جو ہے وہ آپ نے اٹھانے ہیں. سو واٹ ایور از دا بیسس دیٹ شوڈ بی نیگوشیٹڈ، اس کے اوپر اچھی ڈسکشن ہونی چاہیے اور اس کو کلیئر ہونا چاہیے. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو کہ ویگ یا ایمبیگوٹی پہ بیسڈ ہو، بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ پرائسز کی بنیاد کیا ہے. اسی طرح ڈیلیوری اور پیمنٹ ٹرمز، ڈیلیوری جو ہے وہ کیسے ہونی ہے، کہاں ہونی ہے. یہ پاسبل ہے کہ آپ کہیں جی کہ ایکس ورکس ہے تو یہاں سے میں یہیں ڈیلیور کر دوں گا، آپ کا کیریئر ہے جو کہ یہاں سے پک کرے گا اور آپ تک پہنچائے گا. یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ کہیں کہ میں اپنے پورٹ تک ڈیلیور کر دوں گا، وہاں تک میری ذمہ داری ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جیسے ابھی ہم نے پہلی اگزامپل میں کہا کہ آپ کسٹمر کے پورٹ تک یعنی C&F اس کو پرائز دیں اور اس کو کہیں کہ ہم آپ کے پورٹ تک ڈیلیور کرنے کے ذمہ دار ہیں. اور دوسرا ایک بہت اہم جو ایلیمنٹ ہے وہ یقیناً پیمنٹ کا ہے کہ پیمنٹ کیسے ہوگی. کیا ایڈوانس پیمنٹ کریں گی پارٹی جو امپورٹر ہے، وہ آپ کو پہلے پیسے بھجوا دے گا، جیسے پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ بہت سے امپورٹرز خاص طور پہ ویسٹرن ورلڈ اور US سے کاروبار کرتے ہوئے ان کو پیسے ایڈوانس بھیج دیتے ہیں. تو کیا جب آپ پاکستان سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کی پیمنٹ اب ایڈوانس پیمنٹ ہے یا LC ہے، لیٹر آف کریڈٹ پہ بیسڈ ہوگی پیمنٹ، یا کریڈٹ ہے کہ آپ اس کو کوئی مہینے کا 3 مہینے کا جو ہے وہ کریڈٹ الاؤ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے. تو یہ 3 بہت بنیادی چیزیں ہیں. پرائس سٹرکچر کیا ہوگا، ڈیلیوری کہاں پہ آپ نے دینی ہے، اور تیسرا اس کی پیمنٹ کیسے ہوگی. یہ تینوں چیزوں کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ دونوں پارٹیز یعنی امپورٹر اور ایکسپورٹر اس کو اپنے اپنے پوائنٹ آف ویوز سامنے لائیں، اپنی جو پریفرنسز ہیں اس کو ڈسکس کریں، الٹیمیٹلی وہ کسی نتیجے پہ پہنچیں، اور جس نتیجے پہ پہنچیں ان حوالوں سے جو بھی وہ طے کریں اس کو وہ لکھ لیں کانٹریکٹ میں، ایگریمنٹ میں،
اور اس کو سائن کر دیں تاکہ وہ بنیاد بنے آپ کی باقی کے ریلیشنز کا.